اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں یہودیوں کی طرح کہ ہم اللہ کی فیوریٹ قوم ہیں. پیچھے یہ قانون چل رہے تھے، ہمارے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی کوئی قوم فیوریٹ نہیں ہے. اللہ کی فیوریٹ وہ قوم ہے جو اللہ کی اطاعت کرتی ہے. جو خدا کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کا فیوریٹ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس سے متنفر ہے. قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس دین والے معاشرے میں اتنا لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے، اتنا عدل و انصاف مضبوط نہیں ہے، اتنی عدالتیں اپنا کام نہیں کرتی جتنا بے دین معاشرے کی جو کہتے ہیں ہمارا کوئی دین نہیں ہے، ہمارے دین کا ہماری سوسائٹی سے، حکومت سے، ہمارے اجتماعی معاملات سے، سوشل معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں پہ زیادہ انصاف مل جاتا ہے، وہاں پہ زیادہ پکڑ لیتے ہیں کرپٹ لوگوں کو. یہ جو دین کے دعوے دار ہیں یہاں پر نہیں پکڑا جاتا کرپٹ لوگوں کو. وہ کہتا ہے وہ اچھا ہے، اسے کیوں فالو کرو. کبھی وہ دیکھتا ہے کہ یہ دین مثلا امیر آدمی سے کیا کہہ رہا ہے، غریب سے کہہ رہا ہے کہ تو صبر کر. اسے طاقتور مار رہا ہے، اس کے حقوق غصب کر رہا ہے. اس دین کا نمائندہ جب وہ دین کے نمائندے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مثلا مجھے بتائیے میں کیا کروں، کہتا ہے صبر کر. یہ آج کے مثلا نوجوان کو یہ والا دین سمجھ میں نہیں آتا کہ جو مظلوم سے کہہ رہا ہے تیری قسمت میں یہ لکھا ہوا تو صبر کر. صبر کی یہ والی تعریف اس کو سکھا رہا ہے. یہاں سے آپ رک کر ذرا امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں. فرماتے ہیں میں ظالموں کے ساتھ ننگ و عار سمجھتا ہوں زندگی گزارنے کو. کتنا بھیانک ہے یہ کہنا. مقصد حسین کو ہم نہیں سمجھ سکتے. کہاں سے اس کو امید کی کرن نظر آئے گی؟ کہاں سے اس کو وہ طاقتور دین جو کسی ظالم کے آگے نہیں جھکتا کہاں سے دکھائی دے گا؟ کربلا کے قیام کا مقصد سمجھے گا تو اس دین کی خوشبو کو محسوس کرے گا. لیکن اس کو بھی نشے کا ٹیکا لگانے کی کوشش، ایڈکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو نے گناہ کیے، تو نے مثلا کرپشن کی ہے، میں تجھے ایک گولی دیتا ہوں سب کچھ معاف ہو جائے. یہ رسم ادا کر، یہ رسم ادا کر، سب کچھ معاف ہو جائے. اب ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دین کیا کر رہا ہے، اس دین کے نمائندے کیا کر رہے ہیں. ایک کرپٹ مالدار کو کہہ رہے ہیں کہ تو اتنا ہمیں دے دے تیرے سارے معاف، تو بے شک تبدیل مت ہو، تو ویسا ہی رہ، بلکہ اور برکت پڑے تیرے مال میں تاکہ جو تو نے ہمیں دینا وہ بھی دیتا رہے. یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کون کر رہے تھے؟ مسیحیوں اور یہودیوں کے علماء. یہی والا کام. پیسے کھاتے تھے غلط طریقے سے، اپنے لوگوں کے پیسے کھاتے تھے، عمراء سے مثلا پیسے کھاتے تھے، چندے کھاتے تھے. لیکن ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. قرآن نے یہ بات بتا کر کہا ہوا کہ تم جن کو اپنا نبی کہتے ہو نا، داؤد کی عزت کرتے ہو، عیسیٰ کی عزت کرتے ہو اور کہتے ہو وہ تمہاری شفاعت کریں گے، ان کی زبان سے جو تم حرکت کر رہے ہو وہ حرکت کرنے والوں پر لعنت کی ہے داؤد نے بھی اور عیسیٰ نے بھی. تم سمجھتے ہو وہ تمہاری سفارش کریں گے. کیوں؟ تم نہی عن المنکر نہیں کرتے، تمہارے سامنے کرپشن ہو رہی ہے معاشرے میں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور تم علماء بنے ہو. قرآن نے کیا فرمایا؟ توجہ فرمائیے. یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 اور 35. بس میں گزر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں ان سے کہا جا رہا ہے دیکھو یہ کرپٹ علماء ان کے کیا کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان یأکلون اموال الناس بالباطل. احبار یہودی علماء، رہبان مسیحی علماء اس زمانے کے، ان میں سے ایک کثیر تعداد لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. خود چونکہ کرپٹ ہو گئے اللہ کے راستے پر
دعوت دینے والا کوئی آئے بھی تو یہ دوسروں کو روکتے ہیں اس کی طرف مت جانا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے خدا کے راستے میں انفاق نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، اے رسول ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ وہ عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، جس دن قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور ان کی پیشانیوں پر اور پہلوؤں پر اور ان کی پشتوں پر لگایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا، چکھو کتنا مزیدار ہے، کتنا کمفرٹ دے رہا تمہیں۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم یہ لوگوں کا مال کھاتے تھے، اصل دین ان کو نہیں بتاتے تھے تاکہ تمہارا مال چلتا رہے اور تمہیں فیسیں ملتی رہے، تم نہیں بتاتے تھے، اب چکھو جو تم نے جمع کیا تھا۔ یہاں پر عام عوام کی بات نہیں ہے، یہاں علماء کی بات ہو رہی ہے، علماء کی بات ہو رہی ہے۔ کہا جائے گا چکھو یہ جو مال تم نے کمایا تھا، نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اپنی عوام کو رسول اللہ کی طرف جانے سے روکنے والے یہی لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر ہم نے عوام کو بتا دیا یہ وہی رسول ہے جس کے بارے میں ہم تمہیں پہلے بتایا کرتے تھے، جس کا انتظار کر کر کے ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم منتظر ہیں اس رسول کے، اگر ہم نے بتا دیا یہ وہی رسول ہے تو پھر ہمارے ہاتھ پلے کوئی چندہ نہیں آئے گا، پھر ساری سرداری اور مرکزیت اس رسول کے پاس چلی جائے گی۔ اور مرکزیت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر مرکزیت، باطل کو خوف ہوتا ہے حق کے پاس نہ چلی جائے، اور حق کو یہ ہوتا ہے کہ باطل کے پاس نہ چلی جائے۔ جس طرح کرپٹ یہودیوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں حکومت، مرکزیت رسول اللہ کے پاس نہ چلی جائے، برعکس امام حسین کو یہ غم تھا کہ امت اسلام کی باغ دوڑ یزید جیسے فاسق کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، نہیں جانی چاہیے۔ قیام کیا۔ یہودی علماء پر کیوں لعنت کی گئی؟ نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ امام حسین نے اپنے قیام کا کیا مقصد بتایا؟ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، ورنہ اپنی مذہبی رسومات یہودی بھی ادا کرتے تھے، مسیحی بھی ادا کرتے تھے، لیکن وہ دین جو حضرت موسیٰ دے کر گئے تھے، وہ دین جو حضرت عیسیٰ دے کر گئے تھے، اس دین کی روح ان کے